الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایام تشریق چل رہے ہیں اور قربانی کے ایام آج مغرب سے پہلے قربانی بھی کر سکتے ہیں، جبکہ کل ہفتے کی عصر تک، عصر بھی شامل ہے بیچ میں، اس تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی، اور اس طرح سے یہ ایک اہم ذمہ داری جو مسلمانوں پر ہیں اس کو ادا کر کے انسان اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کا کافی تذکرہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے قربانی پیش کی اللہ کے ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پیش کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا ضیافت کرنا، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو دعوت دینا، ابراہیم علیہ السلام کو والد کو دعوت دینے کے بعد اور پہلے بھی ان کے لیے دعا کرنا، جب تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا دعا بھی کرتے رہے۔ اس طریقے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ضیافت کی، یہ جو مہمانی ہے ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر ایک اعلیٰ حیثیت رکھتے تھے اور انہوں نے مثالی جو ہے نا ضیافت فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے
بیت اللہ کی تعمیر کی تو پھر بھی ایک بہت بڑا سبق دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی پیش کی تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی دعائیں، یعنی عمل کرنا تو اللہ کی توفیق سے انسان عمل کر لیتا ہے، لیکن عمل کی قبولیت کے لیے فکر مند ہونا اصل کام ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان دنیا کے اندر ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ کام کرے اور نتیجہ نہ نکلے اور وہ خوش ہو جائے اور مطمئن ہو جائے۔ کام کرے نتیجہ نہ نکلے مطمئن ہو جائے، ایسا کوئی انسان آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ ہر ایک آدمی عمل کے بعد اپنے نتیجے پہ نظر رکھتا ہے کہ اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا پھل سامنے آیا ہے نہیں آیا، آیا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، نہیں آیا تو فکر مند ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر آگے بڑھنا، ترقی کرنا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوگا تو آگے بڑھ رہا ہوں، ترقی کر رہا ہوں۔ اگر نہیں ہے تو اس کی فکر مندی کی انتہا ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ خسارہ کھانے والے تو پھر دنیا کیا اپنی جان سے بھی اکتا جاتے ہیں، اور یہاں تک نوبت بہیں جا رسید، یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے اتنے تنگ آ چکے ہوتے ہیں کہ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ نتیجہ و ثمرہ ظاہر نہیں ہوا۔ تو میرے دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہل تو ہمیں صحیح عمل سے دور رکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد نتیجے سے تو بالکل ہی غافل ہے، نتیجہ اس سے تو بالکل ہی غافل ہے، یعنی نتیجہ تن انسان سوچتا ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں ہے کہ نتیجہ مجھے ملا نہیں ملا۔ سارے اعمال میں تقریباً لے لیں تو عملوں کی روح جو ہے نا وہ اٹھا لی گئی ہے، اور کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے اٹھائی ہے کہ انسان قدر نہیں کرتا، اور انسان کو وہ جو سنت کی محبت اور چاشنی اور طریقہ ہے نا اس کو چھوڑ دیا ہے انسان۔ اب عمل تو کر رہے ہیں، سارے عمل کر رہے ہیں، یعنی اگر میں یہ بتاؤں کہ پہلے زمانے میں اتنے عمرے کرنے والے نہیں تھے، اتنے حج کرنے والے نہیں تھے جتنے آج کے دور میں، لیکن یہ بھی یقین سے کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگ قبولیت اتنے جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں ہے، اور قبولیت کی فکر کرنے والے بھی نہیں رہے، اور سارے دیکھتے ہیں انسان کے عملوں کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اگر یہی قربانی لے لیں نا تو اسی قربانی کے اندر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ قربانی ہر ایک آدمی کر رہا ہے، اس کو کیوں کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں، کس کی سنت ہے، کس لیے کیا جا رہا ہے، کیا فلسفہ ہے قربانی کے اندر، اس کا پتہ نہیں ہے۔ عام آدمی سے پوچھیں، اس سے کہیں کیا نیت کرنی ہے، کیا ارادہ کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، سارے لوگوں کو فکر ہوتی ہے کس طرح میں ذبح کروں، پہلے ذبح ہو جائے، قصی آ جائے، ذبح ہو جائے، ذمہ داری سر سے اوپر سے ٹل جائے، دور ہو جائے، یہ سب کو فکر ہے، اور کر کے آرام سے جو ہے نا مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کر کیسا رہا ہے، سنت کے طریقے پہ ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، کرنے والے کے کیا ہے۔ اب ان چیزوں کی طرف یہاں اگر بات آئے تو نہیں، بس اللہ قبول کرنے والا، اللہ قبول کرنے والا، اللہ تو قبول کرے گا، فکر تو کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، فاطمہ بیٹی قربانی پر حاضر ہو جا کرو، آئی بات سمجھ میں، اور پھر قربانی کے اچھے طریقے سے کرنے کا حکم دیا، اور قربانی پر حاضر ہو کر اہتمام سے، محبت کے ساتھ ایک عمل، سنت عمل کو جان کر کے، اپنے اوپر واجب ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے لیے قربان کرتے ہوئے دعاؤں کے اہتمام کر کے، عام خاص سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں، ماحول اور معاشرے سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب یہ نکل گیا نا تو پھر اس کے بعد انسان نہ اپنے ان جو غلط سلط جو بھی ہے اس پر مطمئن نظر آ رہا،
ابراہیم علیہ السلام کو حقیقی خوشی ہمیں اس وقت دیے اور ان کے احساس بھی ہوا جس وقت ان کے قربانی کی قبولیت ہوئی، اور اللہ پاک نے اعلان فرما دیا تھا، بیٹا ذبح کیا، پھر بھی فرما کہ ابراہیم آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، انا کذالک نجزی الابراہیم نہیں فرمایا۔ قربانی آپ نے رویا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والے، اچھائی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ابراہیم آپ کو بدلہ دے رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو جس وقت پریشانی سے نجات ملی نا، تو اس وقت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے اعلان فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت کی بھی بہت اعلیٰ صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، اب جب فرشتے آئے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام نے جان پہچانا نہیں ہے کون ہو، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں ہے کون ہو، آنے والے ہے کون ہے بھائی، اپنا تعارف تو کراؤ۔ اور ہم تو تعارف کے بغیر تو کسی کے لیے سلام کرنا تو دور کی بات ہے، بچے جا کے دروازہ کھولیں اس کا تو تصور بھی نہیں ہے، گھر میں ولائے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج کل کے فرسودہ دور کے اندر تو بالکل تصور بھی نہیں ہے کہ ویسے آ گیا کوئی اور بھائی نہ جان نہ پہچان تو بن گیا میرا مہمان، اس کو جو سوچ بھی نہیں آتی، بس اس کے پیچھے منفی سوچیں وہ ساری سامنے آ جائیں گی، یہ مجبور ہے، یہ پریشان ہے، یہ کوئی غمزدہ ہے، یا اس کا کوئی ہو سکتا ہے کوئی پریشان، نہیں اس میں تو نہیں۔ اچھا، اور جب مہمان آیا ابراہیم علیہ السلام نے جان پہچان کچھ بھی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ادھر ان کو بٹھایا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی ضیافت کے لیے اہتمام کیا۔ ضیافت کے اہتمام کر رہے ہیں، ابھی وہیں آپ نے ایک جانور ذبح کیا ان کے لیے، اور ذبح کرنے کے بعد لے کر ان کے سامنے کھانا حاضر کیا۔ اب حیران کہ بھائی کھانا پوچھا نہیں ہے، کھایا ہے نہیں کھایا، ہم تو کہتے ہیں نا پوچھنا چاہیے۔ ٹائم کو دیکھیں، مہمان کی حالت کو دیکھیں، آپ نے دیکھا آیا، اس کے بعد اس سے پوچھنا آپ کیا پسند کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا نہیں کھائیں گے، کیا کچھ ہے، اپنی طرف سے کچھ پیش کریں۔ اس نے بتا دیا کہ ہاں میرا یہ کوئی عذر ہے، فلانا ہے۔ آج کل تو سب کے آزار ہوتے ہیں، تو ہر ایک کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، پرہیز کے کھانے ہوتے ہیں، لیکن اس سے پوچھنا یہ جو آداب کے خلاف ہے، یعنی اس نے اگر بتا دیا ٹھیک نہیں تو ایسی چیز تیار کرنا، پہلے پیش کر دینا، یہ سنت ہے۔ پیش کر دیا۔ اب جب اس کے بعد بات کھلی تو بھائی کہ کیا یہ عجیب سے مہمان ہے کہ کھا ہی نہیں رہے، تو ان نے بات کھولی بھائی کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم کھانے پینے سے پاک ہیں۔ اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو بغیر مہمان کا کھانا بھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے، مہمان کوئی نہیں ملا، ایک مہمان آیا اور آیا تو اسے کہا کھانے کے اوپر لے کر بٹھایا، تو کہا بھائی کہ آپ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، تو اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، اس نے کہا مسلمان نہیں ہے تو پھر جا۔ تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی کہ ابراہیم آج تک تو میں ایسے کھلاتا رہا، کبھی میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، میرا نام یہ نہیں لیتا، اور آج آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا میرا نام نہیں رہا، آپ نے کھانے سے اٹھایا، جا کر تلاش کر اسے واپس لا۔ وہ پیچھے گئے، جا کر واپس لایا، لا کر پھر بٹھایا۔ اتنا اثر ہوا، اس نے کہا مجھے اس حال میں میرے اللہ نے یاد کیا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا۔ تو انسان کے اخلاق ہے کہ بھئی کہ انسان قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ تو مہمانی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ تو پھر جو ہے نا وقت پر کھانا تیار کیا، جب معلوم ہوا کہ فرشتے ہیں تو پھر ہاتھ چھوڑا کہ اچھا یہ تو فرشتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اگلی خبر دی، اور اس کے بعد پھر فرشتوں نے بڑی خوشخبری دی، اور اس کے اوپر بھی جو نا حیران ہوئے۔ ظاہر کو سوچا، انسان سوچے نا، کاش کہ ہمیں اپنے اللہ کی ذات پر یقین آ جائے۔ ظاہر پر نظر گئی
پیغمبر ہیں، ظاہر پر نظر گئی ان کی بیوی کی، بھئی آپ کو اولاد کی بشارت ہے، بیوی کہتی ہے کہ اس حال میں، پیغمبر نے کہا اس حال میں کہ جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی جو ہے نا ضعیف ہو چکی ہے، اس حال میں اولاد ظاہر پر نظر گئی۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک نے کرنا ہے، آپ اس کو چھوڑو، اور وہ اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ نے پھر اولاد دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مہمان نوازی کسی نے نہیں کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مہمان نوازی کسی نے نہیں کی۔ آپ نے اپنے در سے کبھی کسی کو خالی نہیں بھیجا۔ فقر و افلاس کا حال تھا، لوگ کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مہمان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہے تو کچھ نہیں ہے، ابھی کیا کریں، تو کہا کہ بھئی ان کو اپنے ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ مہمان آیا ہے، کچھ ہے تو کھانے کے لیے، تو اس کی ضیافت کرنی ہے۔ ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور سب گھروں میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پھر جو نے اعلان کیا بھائی کوئی ہے جو ضیافت کرے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس کی ضیافت کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لے گئے اس مہمان کو اور جا کر گھر والی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس صرف بچوں کا کھانا ہے تھوڑا سا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک تدبیر کی، اس نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، اس کو مہمان کو کھلائیں گے اور بچوں کو اسی طریقے سے رولا پلا کر دلاسا دلا کر ان کو سلا دینا، اور ہم اس کو مہمان کو کھلائیں گے۔ جس وقت کھانا لگے تو اس وقت چراغ بھی تم بجھا دینا تاکہ ان کو احساس نہ ہو کہ میں ساتھ کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا ہوں۔ اور کھانا رکھا، یوں مہمان کو کھلایا، اور مہمان کو کھلانے کے بعد بچے جب رلے تو انہوں نے بہلا پسلا کر انہیں سلا دیا تھا، اور میاں بیوی خود بھوکے رہے۔ اب صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالت ذکر کی اور اپنا قصہ بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں کی تو اتنی عزت اور عظمت اللہ کی طرف سے ملی، اتنی توقیر ہوئی آپ کی کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے، اور فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو اپنے اوپر خود فقر و افلاس میں ہوتے ہوئے بھوکے رہ کر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے یہ لوگ۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی بیوی کی تعریف قرآن کے اندر آئی ہے، اللہ نے کی، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ مسکرایا، اور پھر یہ آیت بھیجی کہ دیکھو ان کے اوپر کتنا خوش ہوا اللہ پاک۔ کہاں گئے وہ چیزیں، کدھر گئی وہ محبتیں؟ آج تو مہمان آتا نہیں ہے، پہلے سے جو ہے پیشانی کے اوپر 12 بج جاتے ہیں، یار یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، اب یہ کیا پریشانی آ گئی ہے۔ اور اس کے اوپر پھر انسان جو ہے نا، جتنا انسان تنگ ہوتا ہے نا، اللہ بھی اس کے اوپر تنگی ہی لاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ انسان اپنے دروازے اور اپنے جو ہے نا چولہا ہمیشہ جو ہے نا گرم رکھے اور دروازے کھلے رکھے، مہمان کے لیے کبھی اپنے تیور نہ بدلے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ مہمان کبھی پریشانی لے کے نہیں آتا، مہمان ہمیشہ رحمت لے کے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو ہمیں یہ صفات جو ہے مسلمان کے اندر سے نکل رہی ہے، اس لیے محبتیں نہیں۔ اس لیے اپنے آپ بس خود کافی ہو جائیں، کچھ بھی نہیں تو بھئی خود کے لیے تو انسان ویسے ہی ہوتا ہے، خود کون سا کمال ہے، انسان دوسروں کے فکر کرے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یہ صفات ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے اختیار کریں، ان پر اختیار اپنائیں، تو کم از کم ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اللہ سے تعلق میں جڑ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ ساری صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔